أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلند تر صلوات. خود اس صلوات کا تعلق اس سورے سے بھی بہت گہرا ہے. کل میں عرض کر چکا ہوں کہ جان صلات ذات زہرا ہے. کوشش کروں گا کہ آج اس فقرے کی تھوڑی سی تشریح کر سکوں، اور اس سورے سے تعلق ظاہر ہے کہ ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی. ظاہری یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی دوسری آیت کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. فَصَلِّ صیغہ امر ہے. کس فعل سے صیغہ امر ہے؟ صلاۃ ہی ہے نا. صلاۃ ہی کے تعلق سے تو امر ہے فصل. لیکن ترجمہ کیا کریں گے اس کا؟ ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں، جو اہل فکر ہیں اور ذمہ دارانہ طور پر تفکر کرتے ہیں. دیکھیے نا، فکر کے بھی آداب ہیں، فکر کے قوانین ہیں، فکر کے اصول ہیں. جو ان اصول کی رعایت کرتے ہوئے فکر کرتا ہے وہ مفکر کہلاتا ہے. جو اصول کو نظر انداز کر کے فکر کرتا ہے وہ متفکر کہلاتا ہے. اگر آپ اسے سمجھیں، ایک شخص ہے کسی علم میں، کسی فن میں، چاہے وہ سائنس کے میدان میں ہو اور چاہے ادب کے میدان میں، وہ سوچتا ہے، اور جو سوچنے کے آداب ہیں، جو ذہن کے سوچنے کے قوانین ہیں، ان کی رعایت کرتا ہے، تو وہ الجھے ہوئے مسائل کو سلجھاتا ہے، مشکلوں کا حل پیش کرتا ہے. اسے کہتے ہیں مفکر. اور جو ان مسائل وہی ہیں، زندگی کے مسائل وہی ہیں، لیکن جو ذہن کی فطری، قدرتی، خدا داد صلاحیت کو صحیح طور پر استعمال نہیں کرتا اور سوچتا ہے، وہ مفکر نہیں متفکر کہلاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ حل شدہ مسئلوں کو بھی الجھا دیتا ہے. واضح
یہ روزمرہ کا تجربہ ہے. حل شدہ مسئلے اور کوئی آ جائے جو ان آداب و قوانین کی رعایت نہ کرتا ہو تو کیا ہوگا؟ وہ حل شدہ مسئلہ بھی الجھ کے رہ جائے گا. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کے اصول اور ضوابط اور آداب اور قوانین کی رعایت کی جائے. اور یہ تہ در تہ مسئلہ ہے. مسئلہ زبان کا مثلا کہ یہ لفظ کیسے ادا ہوگا اور کیسے استعمال ہوگا، اور یہ لفظ اگر استعمال ہو تو اس سے کس طرح معنی ثابت کیے جائیں گے. یہ لفظ کیا ہے، کیسے ادا ہوگا، یہ لفظ کیسے استعمال ہوگا، اور جب استعمال ہوگا تو اس استعمال کی روشنی میں اس کے معنی کیسے معین کیے جائیں گے. واضح ہو رہی ہے بات؟ زیادہ تر یہ مسائل کہاں درپیش ہوتے ہیں؟ اگر آپ سب حضرات متوجہ ہیں تو آپ حضرات یہ واقف ہوں گے کہ یہ عدالتوں میں جو مقدمے چلتے ہیں اس میں یہ وکلاء، ایڈوکیٹس، یہ جناب والا لائرز، اگر وہ لائرز نہیں ہیں اور یہ ججز اگر وہ واقعاً اپنی کرسی کا احترام کرتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ کسی بھی ورڈکٹ میں، کسی بھی ریزولوشن میں، کسی بھی جو ملکی دستور العمل ہے، دستور مملکت کے کسی بھی کلاز میں، کسی بھی آرٹیکل میں کوئی لفظ جو آیا ہے اس کی تشریح کرتے ہیں. استعمال کرنے والا استعمال کر کے چلا گیا، قانون داں لکھ کے آگے بڑھ گیا، اب سپریم کورٹ میں بیٹھ کر بحث کر رہے ہیں کہ اس لفظ سے مراد کیا ہے. یہ لفظ لکھا ہوا موجود ہے اور اس کے بعد بحث ہو رہی ہے کہ یہ اس لفظ سے مراد کیا ہے، اس قانون کا، اس کلاز کا اطلاق کہاں ہوگا، کہاں نہیں ہوگا. اس کو طے کرنے کے لیے کہ یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے، مثلا کسی جملے میں اگر ول آیا تو اس کا انٹرپریٹیشن کیسے ہوگا، اور شیل آیا تو انٹرپریٹیشن کیسے ہوگا. اور دونوں آتے ہیں فیوچر کے لیے نا، فیوچر ٹینس کے لیے آتے ہیں، مگر اگر ول آیا تو کیا انٹرپریٹیشن ہوگا، شیل آیا تو کیا ہوگا، ووڈ آیا تو کیا ہوگا، شوڈ آیا تو کیا ہوگا، کیا معنی ہوں گے. ارے سب انگریزی جانتے ہیں، اس کے باوجود وکیل صاحب کی ضرورت ہے. سب انگریزی جانتے ہیں پھر بھی جج صاحب کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے ملک میں یہ جو جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان سے زیادہ بڑا کوئی ادیب ہو انگریزی زبان کا، جو خواب بھی دیکھتا ہو تو انگریزی میں، وہ اخبار میں بھی لکھتا ہو انگریزی میں، صحافت میں بھی کمال رکھتا ہو، شارٹ اسٹوریز لکھتا ہو، ناول لکھتا ہو، ڈرامہ لکھتا ہو، کرٹیسزم لکھتا ہو، پوئٹری لکھتا ہو، سب کچھ لکھتا ہو. سب کچھ لکھنے کے باوجود اسے یہ اتھارٹی حاصل نہیں ہوگی کہ وہ کورٹ میں آ کر اس سینٹنس کی کسی دلالت کو ثابت کر سکے جب تک کہ وہ اس علم کو نہ پڑھے جس کا نام ہے جورس پروڈنس. واضح ہے؟ گمراہ تو نہیں کر رہا ہوں، بھٹکا تو نہیں رہا ہوں. وہ جس نے جورس پروڈنس پڑھا ہے، یعنی سائنس آف انٹرپریٹیشن آف لیگل ڈاکومنٹس، وہ جو قانونی ڈاکومنٹس ہیں، جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو لا ہے، جو ریزولوشن ہے، پارلیمنٹ میں پاس ہوا یا اسمبلی میں پاس ہوا، اس کے انٹرپریٹیشن کا پورا علم ہے جسے کہتے ہیں جورسپروڈنس. ہر یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے. جب تک جورسپروڈنس کی سند نہ ہو اس وقت تک آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ
طے کر سکیں کہ اس کلوز کے یہ معنی ہیں. زندگی میں روزانہ شب و روز آپ اس تجربے سے دوچار ہوتے ہیں، اور کسی نے چیلنج نہیں کیا کہ یہ وکیل کون ہوتے ہیں اور جج کون ہوتے ہیں. ہمیں انگریزی آتی ہے، ہم کہہ رہے ہیں بس یہی ہے قانون. یہ بس مذہب ہے. جو بیچارہ ہو گیا ہے کہ جناب والا عربی پڑھ لی، اور بھی کون سی عربی، کتنی عربی. سعودی عرب گئے تھے ڈرائیور بن کے، تھوڑے سے وہاں کلمات سیکھ لیے جو آدھے اردو آدھے عربی ہیں، چونکہ عربستان ہے. مگر وہاں جب کہتے ہیں مستقیم تو مستقیم نہیں کہتے، کہتے ہیں سیدھا سیدھا. انہوں نے بھی آپ سے لفظ سیدھا سیکھ لیا. اب کوئی ہم سے آ کے بحث کرے کہ سیدھا تو عربی لفظ ہے. کیوں بھائی، کہاں سے عربی ہو گیا؟ ہاں بھائی، سعودی عرب میں ہر عرب بولتا ہے سیدھا. ٹھیک ہے نا. یا امارات میں چلے جائیں یا عراق میں چلے جائیں، کہیں گئے ہوٹل میں کام کر لیا، کسی ہوٹل میں مینیجر ہو گئے، 2 4 10 20 الفاظ سیکھ لیے. اب کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر میں کر سکتا ہوں. سیستانی صاحب کون ہوتے ہیں بتانے والے؟ یہ جرأت کورٹ میں نہیں ہوتی کہ یہ وکیل صاحب کون ہوتے ہیں، کالا کوٹ پہن کے آ گئے، انہیں اتھارٹی حاصل ہے، مسئلہ میرا، زمین میری، جائیداد میری، مقدمہ میرا. یہ کون ہوتے ہیں حل کرنے والے؟ یہ رہی قانون کی کتاب، یہ رہا میں، مجھے انگریزی آتی ہے، میں جو کہہ رہا ہوں جج صاحب مانیے. نہیں کر سکتے نا. وہاں نہیں کر سکتے، مذہب میں خوب کرتے ہیں. اب بتائیے آپ گمراہ ہیں یا ہم؟ اور کس نے کس کو گمراہ کیا؟ آپ سے مراد ظاہر ہے آپ نہیں ہیں نا. وہ عربی کی مسئل بھی ہے اور ہماری ہندی اور اردو میں بھی ہے. بیٹی کو ڈانٹتے ہیں تاکہ بہو سن لے، پرانی مسئل ہے نا. رائے جب بھی ہے عملاً لوگ اس مسئل کو استعمال کریں یا نہ کریں. ٹھیک ہے. اپنوں کو خطاب کیا جاتا ہے، مراد لائق اسٹوڈنٹس کو خطاب کیا جاتا ہے، مراد ہوتے ہیں علامہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند صلوات. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل واضح. انگریزی زبان سے پھر سمجھیے، یعنی انگریزی زبان کسے نہیں آتی؟ یہ بچے جو یہاں پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے عربی اردو سب سے پہلے کیا سنا؟ کون سی زبان سنی؟ ہاسپٹل میں جب کوئی بچہ ولادت ہو رہی ہے تو اس کے ارد گرد، ماں کے ارد گرد جو مدد کر رہے ہیں ولادت میں، ڈاکٹر، نرس، یہ پورا جو اسٹاف ہے، سب آپس میں انگریزی بول رہا ہے. تو یہ بچہ دنیا میں جب قدم رکھ رہا ہے تو اس کے کانوں میں سب سے پہلے انگریزی الفاظ گئے. سمجھ رہے ہیں آپ کیا عالمیہ ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں یہ عالمیہ ہے گہرا. اب اس بحث میں تاکہ تقریر بکھر نہ جائے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ عالمیہ ہے. آگے بڑھتے ہیں. اچھا، یہ بچہ جس نے سب سے پہلے انگریزی سنی، اس کے بعد اسکول میں گیا انگریزی، کالج میں گیا انگریزی، یونیورسٹی میں گیا انگریزی، نیوز پیپر پڑھتا ہے انگریزی، نیوز سنتا ہے انگریزی، گھر میں بھی بات ہوتی ہے انگریزی. جو ادھر سے آئے ہوئے ماں باپ ہیں وہ زبردستی کہتے ہیں بیٹا اردو میں بات کیا کرو، بیٹا پنجابی میں بات کیا کرو، بیٹا اپنی مادری زبان میں بات کیا کرو. اس کی مادری زبان تو انگریزی ہے. آپ کی مادری زبان ہوگی اردو پنجابی. یہ جو بچہ یہاں پیدا ہوا، اس مادر وطن سے اسے جو زبان ملی وہ مادری زبان انگریزی ہے. یہ سب انگریزی جاننے کے باوجود وہ کورٹ میں کھڑا ہو کے اپنا کیس خود نہیں لڑ سکتا جب تک کہ کوئی لائر نہ ہو، کیونکہ اس نے وہ سائنس نہیں پڑھی ہے.
اگر یہ بات عقلی ہے، اگر یہ بات سامنے کی ہے، اگر یہ بات فطری ہے، تو پھر آپ اس بات کو تسلیم کریں کہ قرآن مجید کے ترجمے اور ترجمانی کا حق بھی ہر شخص کو حاصل نہیں ہے۔ قرآن کا ترجمہ وہی بیان کر سکتے ہیں جنہیں اللہ نے قرآن کی ترجمانی عطا کی ہو۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ لیکن یہیں پر اگر ٹھہر جاؤں تو گفتگو کی کئی شاخیں ہیں۔ ایک شاخ ادھر جاتی ہے، ایک شاخ یہیں آتی ہے۔ اب بہت سے حضرات ہیں عربی زبان، اب وہ تو خیر مثال تھی، ویسے بھی مل جاتے ہیں، ہر چوراہے پہ 2-4 مل جاتے ہیں کہ جو بازاری عربی سیکھ کے سمجھتے ہیں کہ علامہ ہو گئے، اور پھر مذہب میں رائے ظاہر کرتے ہیں۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، مذہب میں، دین میں اپنی رائے، میں یہ سمجھتا ہوں، میری رائے یہ ہے۔ آپ کیا اور آپ کی رائے کیا؟ اپنا حجم تو سمجھیں، پہلے اپنا وزن تو سمجھیں، اپنی عقل کا تو احترام کریں، کسی دوسرے کی نہیں، اپنی عقل کا احترام کریں، اپنی ذات کا احترام کریں۔ آپ رائے میں، مذہب میں رائے دے رہے ہیں، دین میں رائے دے رہے ہیں، فتویٰ صادر کر رہے ہیں، یا آپ انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، اس کا حق کس نے دیا آپ کو؟ آپ کی فطرت یہ حق نہیں دیتی، آپ کی عقل یہ حق نہیں دیتی۔ تو جو چیز، جس چیز کا حق آپ کی فطرت اور آپ کی عقل نہیں دیتی، وہ چیز بھی کرتے رہنا مسلسل، اسی کا نام ہے جہل مرکب۔ ایک ہوتا ہے جاہل، دیکھیے محمد والے محمد ایک جملہ عرض کر دوں پھر گفتگو آگے بڑھاؤں۔ ایک سینٹر میں کہیں تقریر ہو رہی تھی، تو وہ لوگ چاہتے تھے کہ میں مجلس پڑھوں، تو میں نے کہا میں ایک شرط پہ پڑھوں گا، وہ یہ کہ آپ ممبر پہ جانے کا وقت مقرر کر سکتے ہیں، اترنے کا وقت مقرر نہیں کر سکتے۔ جب بات مکمل ہو جائے گی تقریر ختم ہو جائے گی، ادھوری گفتگو چھوڑ کے میں ممبر سے نہیں اتروں گا۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، جو جملہ کہا وہ ایک خاص طبقہ ہے، میں نے ان سے کہا دیکھیے آپ حضرات امام حسین کا غم جو مناتے ہیں اور ہم جو مناتے ہیں دونوں میں فرق ہے۔ ہم آقا کا غم اپنا غم سمجھ کے مناتے ہیں، اپنے غم میں کوئی گھڑی دیکھ کے نہیں روتا۔ پرایا غم جب منایا جاتا ہے نا تو اس میں ہوتا ہے کہ بھائی فلاں صاحب کہ ہاں بھائی وہ کوئی غمی ہو گئی ہے، چلو 15 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں گے، پرسہ دے کے آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بس ہم تو اپنے فرش عذاب پہ بیٹھے ہیں، بس یہ ذہن میں رکھیے گا۔ گفتگو کو چلنے دیجئے، میں بلا سبب گفتگو کو طول نہیں دوں گا، لیکن جو مطالب آئیں گے زبان پر وہ ادا کرنے پھر ضروری ہو جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد جزاکم اللہ۔ تو اب دیکھیں یہ مسائل بڑے اہم ہیں، قرآن مجید کا ترجمہ اور قرآن کی ترجمہ۔ اکثر میں کہتا ہوں کہ 1400 برس ہو گئے، سینکڑوں، بلکہ شاید مبالغہ نہ ہوگا اگر کہوں ہزاروں ترجمے اب بازار میں موجود ہیں، انگریزی میں، فرینچ میں، جرمن میں، اردو میں، فارسی میں، دنیا کی تقریباً تمام زبانوں میں، اور ہر زبان میں ایک سے زائد ترجمے۔ اردو میں کتنے؟ سینکڑوں تو اردو میں ہو گئے ہیں،
سینکڑوں ترجمے قرآن کے تو اردو میں ہو گئے، پھر بھی یہ فقیر کہتا ہے کہ ابھی قرآن کے ترجمے کا حق ادا نہیں ہوا۔ حقیقت میں، اچھا لوگ سمجھتے ہیں یہ منبری نکتہ ہے، یہ فضائل پڑھنے کا ایک انداز ہے، یہ جو ہے وہ ملنگوں کو خوش کرنے کا انداز ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں بہت سوچ سمجھ کے گزارش کر رہا ہوں۔ اللہ نے خود قرآن مجید کے 14 ترجمے کیے ہیں۔ اللہ کو معلوم تھا یہ میرا کلام ہے، یہ میری مخلوق ہے، یہ جو عام مخلوق ہے یہ میرا کلام براہ راست نہیں سمجھ سکتی، اس لیے اسباب رحمت، اسباب شفقت، اسباب رحمانیت، اسباب رحیمیت، اسباب کرم، ازراہ کرم، اللہ نے قرآن مجید کے 14 ترجمے تیار کیے۔ پہلے ترجمے کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 13 ترجمے سامنے آ گئے، 14واں ترجمہ ابھی پردہ غیب میں ہے۔ یہ تو ہیں قرآن مجید کے اصلی آتھینٹک ترجمے۔ ترجمہ، لفظ ترجمہ، اس پر مجھے اطمینان ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اگرچہ ترجمہ اور ترجمانی دو الگ الگ الفاظ ہیں، دونوں کے معنی الگ ہیں۔ تو جب بھی قرآن مجید کی کسی آیت کے تعلق سے یا قرآنی الفاظ میں کسی لفظ کے تعلق سے کوئی آخری رائے قائم کرنی ہوگی تو وہ رائے کس کی ہوگی؟ معصوم کی۔ اگر کسی معصوم کا قول نہیں ملے گا تو اس سلسلے میں جتنی رائے ہیں ہر رائے کے سامنے سوالیہ نشان رہے گا، چاہے کوئی ہو۔ مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں، فرقے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ویسے ایک بات کہوں، اب فرقہ لفظ زبان پہ آ گیا تو ایک بات سن کے جائیے گا، یہ بھی شاید نئی ہو آپ کے لیے، بالکل نئی ہو، اس لیے کہ اس سے پہلے اس فقیر نے صرف 2 مرتبہ کربلا معلیٰ میں اس 40 کے سفر میں یہ بات عرض کی تھی ایک مختصر مجمع کے سامنے۔ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ شیعہ کوئی فرقہ نہیں ہے، شیعہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ بات آپ خود پہلے سمجھیں اور اس کے بعد دوسروں کو سمجھائیں۔ اور تشیع تفرقہ نہیں ہے، شیعہ کوئی فرقہ نہیں ہے، تشیع تحزب اور تفرقہ نہیں ہے۔ یہ تشیع جو ہمارے پاس ہے، شیعہ کے معنی ہوتے ہیں صرف ایک بہتر مسلمان، بس۔ مسلمان کہتے ہیں اطاعت کرنے والے کو، بہتر مسلمان کسے کہتے ہیں؟ چاہت سے اطاعت کرنے والے کو۔ بے اطاعت 2 قسم کی ہوتی ہے، اطاعت 2 طرح ہو جاتی ہے نا۔ اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے پانی پلا رہے ہیں، اور چونکہ میں نے کہہ دیا تھا، اب کریں گے کیا؟ مہمان ہوں، سر پہ امامہ ہے، ذاکر حسین ہوں، کہہ دیا، دل نہیں بھی چاہ رہا ہے تو پلانا پڑے گا۔ اٹھے ایک جبر کے احساس کے ساتھ پلا رہے ہیں، تو یہ کیا ہوئے؟ ایک اطاعت تو ہو گئی مگر جبر کے ساتھ۔ دوسرے یہ کہ نہیں ایسا نہیں ہے، جبر کوئی نہیں ہے، محبت ہے، چاہت ہے، دل چاہ رہا ہے کہ حسین کے اس خادم کی ہم بھی خدمت کریں، دل چاہ رہا ہے کہ حسین کی مجلس ہے تو اس کی جو تہذیب ہے اسے ہم برقرار رکھیں، اس لیے اپنے شوق اور جذبے اور محبت اور چاہت سے ایک کام انجام دے رہے ہیں، تو 2 رتبے ہو گئے نا خدمت کے۔ تو شیعہ بس اس کو کہتے ہیں، شیعیت کی تعریف ہے چاہت سے اطاعت کرنا۔ اگر ذرا اور وضاحت چاہیے تو یہ کہ جو تلوار دیکھ کر
جو علی ابن ابی طالب کی تلوار دے کر اطاعت کرے وہ ادنا درجے پر ہے، جو ان کا کردار دیکھ کر اطاعت کرے۔ علی ولی کی جسے صدا پسند نہیں، علی ولی کی جسے صدا پسند نہیں، وہ لوگ ہمیں پسند نہیں۔ ہاتھ کھول کر اونچا بول کر کل ایمان نعرہ حیدری۔ یا علی، جزاکم اللہ۔ واضح ہے بہت؟ تو آپ اپنے ذہنوں سے کھرچ کے نکال دیجئے کہ آپ بھی کوئی فرقہ ہیں۔ تشیع فرقہ نہیں ہے، تشیع تحزب اور تفرقہ نہیں ہے۔ شیعہ ہونا ایک وصف ہے، شیعہ ہونا ایک صفت ہے، وہ کسی بھی مسلمان میں پائی جا سکتی ہے، اور اس صفت کی پہچان کیا ہے؟ حب علی۔ وصف ہے، یہ صفت ہے۔ شیعیت فرقہ نہیں ہے، کھرچ کے نکال دیں اور اس فکر کو عام کریں۔ آپ نے پہلے ہی کہا تھا پہلے ہی روز کہ یہ اتحاد بین المسلمین کے قائل ہیں، تو ہم دوسرے کے فرقوں کی دیواریں توڑنے سے پہلے اپنے فرقے کی دیوار نہ توڑ دیں۔ اسی طرح اگر رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کوئی خود کو سنی کہتا ہے، وہ بھی ایک وصف ہے، تفرقہ نہیں ہے۔ تفرقہ تو تب ہوتا ہے کہ جب انسان حاکم شام کی سنت پہ عمل کر کے اپنے لیے کوئی لقب اختیار کرتا ہے۔ ہمارے سامنے اسلام کون سا ہے؟ اسلام محمدی، اسلام قرآنی، اسلام الہی۔ اسی اسلام الہی اور اسلام محمدی اور اسلام قرآنی کا نام ہے اسلام علوی، اسلام غدیری، اسلام حسینی۔ یہ سب الفاظ الگ الگ ہیں، معنی ایک ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و علیہ۔ دیکھیے یہ ایک بیج بو رہا ہوں میں کہ فرقہ وارانہ انداز میں سوچنا چھوڑ دیجئے۔ خدا پرستی کیجئے، مذہب پرستی نہ کیجئے۔ کاش یہ جملہ یاد رہ جائے۔ خدا پرستی کیجئے، خدا پرستی، مذہب پرستی نہیں۔ عموماً مناظرے کی کتابوں میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے مذہب کے علماء نے کہا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ خدا نے کیا کہا ہے، رسول خدا نے کیا کہا ہے۔ مثلاً رسول خدا نے کہا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، کہتے ہیں رسول خدا نے کہا ہے، ہمارے مذہب کے علماء نے کہا ہے کہ مولا کے معنی یہ ہیں۔ واضح سمجھ میں آئی بات؟ دونوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا ہے یہ دیکھیے، یہ نہیں کہ ہمارے مذہب کے علماء نے کیا کہا، یعنی سرکاری علماء نے کیا کہا ہے، سیاسی علماء نے کیا کہا ہے۔ سیاست سے ہمیں کیا غرض؟ ہم بندے خدا ہیں۔ واضح ہے؟ دیکھیے اب آ گیا تھا لفظ فرقہ تو یہ جملہ کہا، بھلا نہ دیجیے گا واہ واہ سبحان اللہ کہہ کے۔ ہوتا یہی جوش میں آئے، نعرہ لگایا واہ واہ سبحان اللہ اور بس بھول گئے، وہ حق ادا ہو گیا۔ نہیں، میں اس لیے نہیں کہتا ہوں، یہ بھی جملہ دہرا دوں، لاہور میں کہہ چکا ہوں کہ جب کوئی مہمان آتا ہے اور واپس جاتا ہے تو جاتے وقت عموماً ہمارے ہاں تہذیب میں جو ہے وہ یہ کہ جاتے وقت کہتا ہے مہمان کہ بھائی کہا سنا معاف کر دینا، کہا سنا بھلا دینا۔ میں کہتا ہوں کہا سنا یاد رکھنا۔ بلایا کس لیے؟ کہنے ہی سننے کے لیے تو بلایا ہے۔ جب کہنے سننے کے لیے بلایا کہ میں کہوں اور آپ سنیں تو پھر یاد رکھیے گا، بھلائیے گا نہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ ایک اور بلندر صلوات۔
صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں. صلوات پڑھیں. بلند صلوات پڑھیں اور آگے آ جائیں. اللہم صلی تو میرا خیال ہے کہ ایک ایک جملے میں ایک ایک بحث کنوے ہو رہی ہے. پہلی بات کہ قرآن مجید کا ترجمہ ہر ایک کا حق نہیں ہے، اور قرآن مجید میں کوئی لفظ کہاں پر کس معنی میں آیا ہے، اس معنی کو مقرر کرنے کے لیے بھی ایک ایک علم چاہیے. جب انگریزی میں، اردو میں اسے کہتے ہیں علم الدلالات. یہ جو جورسپروڈنس کی مدد سے ہوتا ہے کہ یہاں ول آیا ہے، ول کا کون بچہ ہے جو ول کے معنی نہیں جانتا اور شیل کے معنی نہیں جانتا؟ اور جا کے پوچھئے ذرا کالج میں کئی دن بحث ہوتی ہے، یونیورسٹی میں LLB کی کلاس میں، LLM میں، کہ اگر اس سینٹنس میں ول آئے گا تو کیسے انٹرپریٹ کریں گے، اور اس سینٹنس میں شیل آ جائے گا تو کیسے کریں گے؟ کیا مصیبت ہے؟ واضح ہے. تو قرآن مجید ہے عربی زبان میں، اور اب لفظ بدل دو. صرف یہ نہیں کہ قرآن مجید ہے عربی زبان میں، یہ ایک عام بات کہی گئی کہ قرآن مجید ہے عربی زبان میں. قرآن مجید ہے زبان محمد میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس کا انٹرپریٹیشن کون کرے گا؟ یا محمد کریں گے یا محمد کے گھر والے کریں گے، گھرانے والے کریں گے، اس گھرانے کے افراد کریں گے. ظاہر ہے کہ اکیڈمیشنز بیٹھیں گے، علماء بیٹھیں گے، محققین بیٹھیں گے، مناظرے باز بیٹھیں گے، تو خوب مناظروں کی گنجائش ہے، مجھے معلوم ہے، بحث کی گنجائش ہے، تسلیم کرتا ہوں. جس کا جی چاہے کر لے مناظرہ. یہ تو میرا بہت پرانا جملہ ہے نا. بعض حقائق ایسے ہیں جن پہ عرض کرتا ہوں کہ جس کا جب جہاں جی چاہے مناظرہ کرنا، مناظرہ کر لیں. اور بات یہیں تک نہیں ٹھہرتی، جس کا جب جہاں جس میدان میں چاہے مباہلہ کرنا، مباہلہ کرنا. ہم کسی اور کے ماننے والے تھوڑی ہیں، ہم تو اس زہرائے مرضیہ کے غلام ہیں جس نے میدان مباہلہ میں قدم رکھ دیا تو فتح حاصل ہو گئی. قدم رکھ دیا بس. اب بس یہ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں. پھر زہرا کوفو ہیں جناب مرتضیٰ سلام اللہ علیہ، جناب زہرا سلام اللہ علیہ حضرت مرتضیٰ علیہ السلام کی کوفو ہیں. کوفو یعنی برابر کے دونوں کردار ہیں. مگر میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا مولا علی سے، آقا آپ نے تقریباً 60-70 جنگیں لڑیں، تلوار اٹھانی پڑی، جنگ کرنی پڑی، ذوالفقار حرکت میں آئی، خون ریزی ہوئی. مولا یہ آپ کی کوفو ہیں، مگر انہوں نے میدان میں قدم رکھ دیا، ایک قطرہ لہو نہیں ٹپکا اور فتح حاصل ہو گئی. جناب زہرا بلندتر صلوات. تو الحمدللہ فضائل و مطالب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں.
خود قرآن مجید کا ایک مکمل ترجمہ جو خدا نے تیار کیا ہے اس کا نام ہے زہرا. یعنی زہرا صرف مصداق کلمہ کوثر تھوڑی ہیں، پورا قرآن بمنزلہ اسم ہے اور مسمى زہرا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. خود زہرا بھی قرآن ناطق ہیں، علی قرآن ناطق ہے نا، زہرا بھی قرآن ناطق ہیں. اور زہرا تو وہ ہیں کہ جنہیں معصوم نے کہا ہے، کسی اور نے نہیں. چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. فرمایا اپنے اصحاب سے کہ تم لیلۃ القدر سے کیا مراد سمجھتے ہو؟ یہ جو قرآن مجید میں لیلۃ القدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ارے تم کیا سمجھو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ امام صادق نے فرمایا لیلۃ القدر سے مراد کوئی اور نہیں، ذات گرامی حضرت فاطمہ زہرا. ابھی اس پہ گفتگو نہیں کروں گا مکمل، بس حوالہ دیا اور آگے بڑھ رہا ہوں. تو یہ کون بتا سکتا تھا؟ عام آدمی بتا سکتا تھا کہ لیلۃ القدر سے مراد ذات گرامی زہرا ہے؟ ساری عربی کی ڈکشنریاں اٹھا لیجئے، قدماء نے جو لکھی اور متوسطین نے جو لکھی اور پھر متاخرین نے جو لکھی، تمام کی ڈکشنریاں، کتب لغات آپ لے آئیے اور اس میں دیکھیے کہ لیل کے کیا معنی ہے، لیلہ کے کیا معنی ہے، قدر کے کیا معنی ہے، لیلۃ القدر اس ترکیب کے کیا معنی ہے. حل نہیں ہوگی بات. اگر آپ صرف لغویوں کے قول پر تکیہ کریں گے تو کبھی کبھی آپ کی زندگی لغو ہو کے رہ جائے گی. آپ کو پہنچنا ہوگا قرآن مجید کے تعلق سے وہاں جن کی زبان ہے قرآن. اب اگر اتنی تمہید اچھی طرح ذہن نشین ہو گئی تو اب میں عرض کروں کہ عموماً ہمارے بعض حضرات کہتے ہیں کہ سن لی کہیں سے حدیث، عربی آتی نہیں، حدیث کے فن سے واقف نہیں. بھئی اب میں صبر سے سنیے تو میں کچھ اور واضح کر دوں. یہ بچے ہیں، ہم لوگ جب پڑھتے تھے نا تو 7ویں 8ویں جماعت میں بھی ایک جلد میں پتلی سی ایک کتاب ہوتی تھی جو کہتی تھی سائنس. اسی میں چند صفحے فزکس، چند صفحے کیمسٹری، چند صفحے بایولوجی، قصہ تمام. یہ 40 برس پہلے کی بات کر رہا ہوں، 50 برس پہلے. اب جو پہلے صرف 1-2 سطر کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا سائنس کا، اب وہ پھیل کے پوری ایک برانچ آف سائنس ہو گئی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی علم روزانہ ترقی کر رہا ہے، علم روزانہ ترقی کر رہا ہے. اور جوانوں، بچوں، یہ یاد رکھنا، مائیں سن رہی ہیں وہ غور سے سنیں اور بچوں کو یہی تعلیم دیں اٹھتے بیٹھتے. علم نور ہے اور علم میں کبھی جمود پیدا نہیں ہو سکتا. علم میں کبھی جمود پیدا نہیں ہو سکتا. یہ بحث آنٹولوجی سے بھی جڑی ہوئی ہے، یہ بحث ایپسٹیمولوجی سے بھی جڑی ہوئی ہے. علم نور ہے اور علم میں کبھی جمود نہیں پیدا ہو سکتا. علم میں کوئی انرشیا نہیں ہے. علم ہمیشہ ترقی کرتا ہے اور جو علم سے وابستہ ہو جائے پھر علم اس کو بھی ترقی عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے؟
اور یہی سبب تھا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر، گہوارے سے لے کر اور گور تک، قبر تک علم حاصل کرتے رہو۔ درود و محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ تو اس بات کو دیکھ لیجئے، تجربہ کیجئے، تمام علوم میں، سوشل سائنسز میں آ جائیے، پہلے کتنی سی باتیں پڑھائی جاتی تھیں، اب اتنی موٹی موٹی کتابیں سوشل سائنس میں آ گئی ہیں۔ علم پھیل رہا ہے، علم بڑھ رہا ہے، علم میں برکت ہے، علم میں حرکت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہر علم کی خصوصیت ہے، یاد ہے، یاد رہے گی یہ بات۔ علم میں ارتقاء ہے، علم میں برکت ہے، علم میں ترقی ہے، علم میں نورانیت ہے۔ جس طرح سائنس میں ہے اسی طرح دین و مذہب میں ہے۔ مذہب میں بھی جمود نہیں ہے، مذہب میں جمود نہیں ہے۔ اب یہ بہت طویل بحث ہے، فکری بھی ہے، علمی بھی ہے، مجلسی بھی ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ مجلسی نہیں ہے، مجلسی بھی ہے۔ ابھی ہمارے اللہ انہیں سلامت رکھے، صحت و عافیت سے رکھے، جناب حجت الاسلام شیخ ابو زہرہ، جو آپ کے پیر و مرشد ہیں، امام جمعہ و جماعت ہیں، آپ کے ہادی و رہبر و رہنما ہیں، یہ کہہ رہے تھے کہ میں کیا کروں، یہاں بہت سے حضرات آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ممبر پر علمی مسائل چھیڑنے کی ہمت نہیں پڑتی، چونکہ پھر لوگ سنتے نہیں ہیں، داد نہیں ملتی۔ ارے یہ بیٹھے، ابھی میرے ممبر پہ آنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ علمی مسئلے، سنگین مسئلے چھیڑنا ممبر پر ہم لوگ مناسب نہیں سمجھتے، لوگ داد نہیں دیتے۔ دیکھیے، ایک تو آپ سے سوء ظن ہے، یعنی گویا آپ غیر علمی باتوں پہ داد دیتے ہیں۔ علی کے فضائل خود عین علم ہے، علی کے فضائل، اہل بیت کے فضائل خود عین علم ہے، داد ہی دل سے نکلتی ہے صرف علمی باتوں پر۔ اور اگر کہیں کوئی ایسی بات ہے، بھی مجمع آپ کے سامنے آیا کس لیے؟ تاکہ آپ تربیت کریں اس کی۔ مجمع آیا ہے تاکہ آپ اس کی تربیت کریں، یہ تھوڑی کہ آپ مجمع میں آنے والے جاہل طبقے کی جہالت کی چادر خود اوڑھ لیں۔ ہیں؟ واضح ہے، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، ایک طبقہ ہوتا ہے ہر جگہ، نادان، بے علم، جاہل ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اکثر عرض کرتے رہے، فرش عزائے حسین، فضائے مجلس حسین، یہاں کوئی جاہل بھی آتا ہے تو آتا ہے جاہل، جاتا ہے عالم۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی رتبے میں وہ کوئی اپنے علم و معرفت میں اضافہ کر کے جاتا ہے۔ تو بہرحال اب جیسے سائنس، پہلے زمانے میں صاحب جغرافی، اب پڑھا دی جغرافیہ، بس کیا پڑھاتے تھے پہلے جغرافیہ؟ زمین گول ہے اور زمین پہ 7 بر اعظم ہیں اور فلاں بر اعظم میں اتنے ملک ہیں، ختم ہوئی بات۔ اب جغرافی کا علم کتنا پھیل گیا، زمین کی تہوں میں اتریے، جیولوجی سے لے کے جیوگرافی تک، صرف زمین سے متعلق کتنے علوم ہیں، کتنی برانچز ہیں سائنس کی، ہے نہیں؟ کتنی، سینکڑوں سائنس کی برانچز ہیں جو صرف زمین سے متعلق ہیں۔ ان آرگینک کیمسٹری جو ہے زیادہ تر کس سے متعلق ہے؟ وہ بھی تو زیادہ تر زمین کے مسائل جو ایلیمنٹس اس میں ہیں اسی سے تو بحث کرتی ہے۔ تو پوری ان آرگینک کیمسٹری، بہت حد تک آرگینک کیمسٹری، جیوگرافی
جیولوجی اور الا ماشاءاللہ کتنی شاخیں ہیں سائنس کی جو صرف اور صرف زمین سے متعلق بحث کرتی ہیں. ٹھیک، یہ بات سمجھ میں آئی؟ یہ مثال اس لیے دی تاکہ یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ آپ صرف لفظ حدیث سن لیتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ حدیث سے متعلق کتنی برانچز آف سائنس ہیں. کتاب میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، اس ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے کتنی سائنس سے سہارا لینا پڑتا ہے. ایک ہے علم رجال، ایک ہے علم درایت، ایک ہے علم دلالت، اور نہ جانے درایت، کتنے علوم ہیں جو حدیث سے متعلق ہیں. جب تک آپ ان سب کو نہیں پڑھیں گے، ان سب میں مہارت نہیں پیدا کریں گے، آپ کسی ایک حدیث کے بھی صحیح انٹرپریٹیشن کے لائق نہیں ہوں گے. واضح ہو رہی ہے بات؟ اب سوچئے کہ یہ جو سوشل میڈیا پر ماشاء اللہ روزانہ لوگ حدیثیں پوسٹ کرتے رہتے ہیں، صبح دوپہر شام آدھی رات. صحیح اردو پڑھنا نہیں جانتے، صحیح اردو لکھنا نہیں جانتے، عربی صحیح پڑھنا نہیں جانتے، لکھنا نہیں جانتے، کچھ نہیں، ڈکشنری میں کوئی لفظ کہاں ملے گا کھول کے دیکھنا نہیں جانتے. میں مثال دے دوں، تھوڑی دیر ہوگی، مثال دے دوں بس ایک جملے میں. عربی میں ایک لفظ ہے استیعاب، الف سین تے یہ عین الف بے، استیعاب. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لٹریری اردو میں، لیکن عام اردو میں، روزمرہ کی اردو میں نہیں استعمال ہوتا. یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فارسی میں بھی، عربی میں بھی. لفظ اصل ہے عربی کا استیعاب. عربی ڈکشنری میں کہاں ڈھونڈیں گے اسے؟ الف کے باب میں یا کہیں اور؟ الف کے باب میں نہیں ملے گا، یہ ملے گا واو کے باب میں. یہ کیا ہوا تماشا؟ ابھی جانا، آج تجربہ کرنا. آج واو تو اس میں ہے ہی نہیں کہیں. الف سین تے عین یہ الف بے، یہی نا استیعاب. الف سین تے یہ عین الف بے، واو کہاں ہے اس میں؟ جو حرف سرے سے ہے ہی نہیں، ملے گا یہ وہاں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کے معنی ہے کہ زبان میں اتنی بصیرت حاصل ہو جائے کہ جو حرف نظر نہیں آ رہا ہے، چھپا ہوا ہے، وہ بھی دیکھ سکو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تب کچھ کلام کرنا، ایسے نہیں. اصل ورب ہے عربی میں وعبا، وعبا سے بنا ہے باب استفعال میں جا کے استیعاب. اصل میں تھا استیعاب، چونکہ استیعاب بولنا مشکل تھا تو واو ہٹا کے استیعاب کر دیا گیا. واو وہاں چھپا ہوا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ مثال ہے نا. اب آپ کے سامنے جب مثال دے دی کہ بھئی عربی زبان کتنی پیچیدہ ہے، کہ آپ جسے ڈھونڈیں گے الف میں وہ ملے گا واو میں. واضح ہو رہی ہے بات؟ اگر اتنی مہارت عربی میں نہیں آپ کو حاصل ہوئی تو آپ نہ کسی قرآن کی آیت کا ترجمہ کر سکتے ہیں، نہ کسی حدیث کا ترجمہ کر سکتے ہیں، اور ترجمہ تو ترجمہ، یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ اس سے یہ مراد ہے قطعیت کے ساتھ، اس سے یہ مراد ہے. آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ ماشاءاللہ کیسے کیسے لوگ بیٹھ کے مناظرہ کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں. ارے اپنے حجم کو پہچانو، اپنی عقل کا احترام کرو، اپنی شخصیت کا احترام کرو، اپنی شخصیت کا احترام کرو. ذرا سا پڑھا لکھا کوئی آدمی تمہاری گفتگو سنے گا تو مذاق اڑائے گا، اور اس اتھارٹی کے ساتھ ماشاءاللہ ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ جیسے علمی گفتگو نہیں ہو رہی ہے بلکہ کوئی کشتی ہو رہی ہے، دنگل ہو رہا ہے. اور زبان وہ استعمال کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے علمی گفتگو نہیں کر رہے ہیں بلکہ جانے کہاں کی گفتگو کر رہے ہیں. یہ گفتگو کی تہذیب اہل بیت نے یہ سکھایا ہے.
اہل بیت کے چاہنے والوں کی یہ تہذیب ہونی چاہیے. بس گفتگو یہاں روک رہا ہوں، گفتگو آگے بڑھا دوں. اب آتے ہیں بات پہ کہ قرآن مجید میں لفظ صلاۃ آیا ہے اور حدیث میں ہے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا نحن الصلاۃ فی کتاب اللہ ونحن الزکوٰۃ ونحن الحج ونحن الکعبہ نحن کعبۃ اللہ. یہ حدیث ہے موجود امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے. بلند صلوات پڑھیں. پانی گرم ہی رہے بھائی. یہ امام صادق کی حدیث ہے، ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا ہم ہیں صلاۃ. قرآن مجید میں جس صلاۃ کا ذکر ہے وہ ہم ہیں. قرآن مجید میں جس حج کا ذکر ہے وہ ہم ہیں. قرآن مجید میں جس زکوٰۃ کا ذکر ہے وہ ہم ہیں. کعبۃ اللہ ہم ہیں. بے شک امام نے فرمایا، کوئی شک نہیں. میں اس صلاۃ سے مراد کیا ہے، معنی کون معین کرے گا؟ آپ. غلط معنی معین کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ کہا علی صلاۃ ہیں، اہل بیت صلاۃ ہیں، بس پھر ہمیں اس نماز کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھا گمراہی کہاں سے آئی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آستین ہے چڑھا چڑھا کے. سیستانی کیا ہوتے ہیں؟ خمینی کیا ہوتے ہیں؟ یہ رہی حدیث، یہ رہا ترجمہ. مثال سمجھ لی نا آپ نے. ترجمہ کرنے کی ذمہ داری کیا ہے؟ حدیث کو پرکھنے اور پہچاننے کی ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن مجید میں الفاظ جو ہیں ان کے معنی معین کون کرے گا؟ آپ، ہم. عربی کی تمام ڈکشنریاں گھول کے کوئی پی لے تب بھی اسے حق نہیں ہے کہ حرف آخر کہہ سکے جب تک کہ معصوم کی تائید نہ ہو. اب بس آج اس پر گفتگو ہوگی کہ صلاۃ سے کیا مراد ہے. میں بار بار دیکھتا تو ہوں، میں نظر کچھ نہیں آتا، عادت سی پڑ گئی ہے. ہاں واقعاً عادت سی پڑ گئی ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد. سمجھ کے اٹھیے گا مسئلہ، سمجھ کے اٹھیے گا. بے شک میرے آقا نے فرمایا نحن الصلاۃ فی کتاب، ہے صلاۃ اللہ کی کتاب میں. بے شک یعنی محمد صلاۃ ہیں، علی صلاۃ ہیں، زہرا صلاۃ ہیں، حسن صلاۃ ہیں، حسین صلاۃ ہیں، علی ابن الحسین زین العابدین صلاۃ ہیں، محمد باقر صلاۃ ہیں، جعفر صادق صلاۃ ہیں، موسیٰ الکاظم صلاۃ ہیں، علی رضا صلاۃ ہیں، محمد تقی صلاۃ ہیں، علی نقی صلاۃ ہیں، حسن عسکری صلاۃ ہے، ہمارا امام غائب صلاۃ ہے. اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. لیکن کیا اس حدیث کے یہ معنی ہیں؟ اس میں اس صلاۃ سے مراد یہ 2 رکعت کی 4 رکعت کی نماز ہے اور یہ اس کا بدل ہے؟ اور اگر ایسا ہی ہے تو پھر یہ خود نمازیں کیوں پڑھتے رہے؟ اور کیسے کیسے حالات میں نمازیں پڑھیں؟ تلوار کی چھاؤں میں نمازیں پڑھیں، تیروں کی برسات میں نمازیں پڑھیں، سفر میں نمازیں پڑھیں، حضر میں نمازیں پڑھیں. اور یہ جب نماز پڑھتے تھے تو ان کی نماز کی یہ اہمیت تھی کہ ان کی خاطر، ان کی نماز کی خاطر سورج پلٹ آتا تھا. یہ کیوں پڑھتے تھے نمازیں؟ دست ادب جوڑ کے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. آج لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ ہوا کیوں آخر؟ کیا علی وقت پر نماز نہیں پڑھتے تھے؟ یہ دیر کیسے ہو گئی؟ رسول نے زانوں پہ سر رکھا
اور سو گئے، اور نماز حضرت علی نے عصر کی نہیں پڑھی اور سورج غروب ہو گیا اور پھر سورج پلٹا. یہ کیا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا. ایک جملہ یاد رکھیے گا، یہ غالباً اللہ نے رسول نے اس لیے یہ عمل انجام دیا تاکہ تاریخ میں یہ بات ثبت ہو جائے کہ علی بھی نماز پڑھتے تھے. صلوات پڑھ دیں محمد. کوئی رب ہے، کوئی اللہ ہے، کوئی معبود برحق ہے، کوئی خالق ہے، کوئی رازق ہے جسے محمد اور علی بھی سجدہ کرتے تھے، جس کے لیے علی بھی نمازیں پڑھتے تھے. تو تم خاکی و خاتی یہ مذہب ایجاد نہ کر دینا. کیا ہم اہل ولایت ہیں، ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے؟ ولایت نام ہی ہے نماز پڑھنے کا. ترک نماز کا نام ولایت نہیں ہے. یاد رکھیے گا یہ جملہ، سینکڑوں صفحے کی بحث سمیٹ کے ایک ایک جملے میں عرض کر رہا ہوں. یہ سب یاد رکھیے گا. افسوس یہ ہے کہ لفظ ولایت کے معنی بھی لوگوں نے کچھ کے کچھ کر دیے. اردو والوں نے لفظ ولایت کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے. آج کل یہ جو کچھ جوشیلے جوان اور جوشیلے بزرگ یہ جو اپنے کو اہل ولایت سمجھتے ہیں اور جناب والا ولایت کے نام پہ شریعت کو قربان کر دیتے ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ خود آپ نے اور آپ کے بزرگوں نے، آپ کے ابا جان نے، آپ کے دادا جان نے لفظ ولایت کے ساتھ کیا رقیق کھلواڑ کیا تھا. اردو لٹریچر بھرا پڑا ہوا ہے. برطانیہ عظمیٰ کو کہتے تھے ولایت. بھول گئے آپ؟ بھول گئے؟ خود اس مجمع میں یہ سفید بال والے جو بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے گا آپ ولایت کسے کہتے تھے؟ پاکستان میں رہتے تھے، ہندوستان میں رہتے تھے. اس وقت تو پاکستان ہندوستان تھا ہی نہیں. بر صغیر میں رہتے تھے، ہندوستان میں رہتے تھے، انڈیا میں رہتے تھے، برٹش انڈیا میں رہتے تھے. اور جب بیٹا آپ کا جاتا تھا لندن پڑھنے کے لیے، کہتے میرا بیٹا ولایت گیا ہے. اس وقت آپ کی غیرت کی رگ پھڑکی نہیں. آپ تو علی کی ولایت کے قائل ہیں، یہ برطانیہ کو ولایت کیسے کہہ رہے ہیں؟ اور ہاتھ جوڑ کے پہلے معافی مانگ رہا ہوں، چونکہ بات اصلاحی ہے، علمی ہے، ضروری ہے، چونکہ کنفیوژنز پھیلے ہوئے ہیں. لفظ ولایت کے ساتھ بر صغیر کے جاہلوں اور نادانوں نے وہ سلوک کیا، جاہل سے لے کے پڑھے لکھے تک سب نے. لفظ ولایت کے ساتھ کہ جناب والا ولایت کے استعمال کہاں کہاں کیا؟ ولایتی شراب، ولایتی کتا. معاف کرنا، یہ لفظ ممبر سے کہہ دیا، بس دہراؤں گا نہیں. ڈکشنری میں جا کے دیکھ لینا، اردو کی ڈکشنری میں دیکھنا، اردو کی مستند ترین جو کتابیں ہیں لغت کی اس میں دیکھنا، مہذب اللغات میں دیکھنا. کتاب کا نام کیا ہے؟ مہذب اللغات. دیکھنا اس میں یہ ترکیبیں موجود ہیں یا نہیں. لفظ ولایت کو آپ نے اس نجس جانور کے ساتھ جوڑ لیا. لفظ ولایت کو آپ نے نجس مشروب کے ساتھ جوڑ لیا. اور اگر لفظ ولایت کسی عالم کے ساتھ جڑ جائے تو برداشت نہیں ہوتا. ولایت فقیہ سمجھ میں نہیں آتی بات، ولایت برطانیہ سمجھ میں آتی تھی. برن عقل و دانش بے باید گریست. اس عقل پر، اس دانش پر رونے کا دل چاہتا ہے. کس نے گمراہ کر دیا؟ کس کی نظر لگ گئی آپ کے علم کو، آپ کی بصیرت کو، آپ کی عقل کو؟ اور فرما رہے ہیں آپ. بس آج اتنا تازیانہ کافی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا میں آپ کو خوش کرنے کے لیے آتا ہوں ممبر پہ؟ لفظ ولایت کے معنی اصل میں ہے حکومت.
یہیں سے فائدہ اٹھایا انگریزوں نے، اور انہوں نے اپنی حکومت کو ولایت کہلانا شروع کر دیا۔ ولایت علی کے معنی بھی ہے علی کی حکومت۔ اس لفظ کے معنی میں تصرف کیا گیا، کہا گیا حکومت نہیں، علی کی محبت، علی کی محبت۔ ولایت علی یعنی علی کی محبت، ولایت علی یعنی علی کی محبت۔ آپ کو بھی یہ سبق یاد ہو گیا۔ یہ سبق ان لوگوں نے شروع کیا تھا جنہوں نے علی کے حق حکومت کو غصب کیا تھا۔ واجب ہم پر اور آپ پر یہ ہے از روح قرآن اور از روح وصیت مصطفیٰ کہ ہم قیامت تک علی کی حکومت میں رہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ محبت علی سے، حکومت کسی اور کی، اسے محبت کہتے ہیں؟ یہ تو مذاق ہوا میاں، مذاق ہے۔ محبت علی سے، حکومت کسی اور کی۔ ولایت علی کے معنی ہے کہ قیامت تک ہمیں علی کی حکومت میں جینا ہے، یعنی علی بظاہر ہو یا نہ ہو ہماری زندگی میں وہ احکام کار فرما ہو جو علی کی حکومت کے احکام ہیں۔ واضح ہے؟ بس سمجھیے کہ ایک چیپٹر گزر گیا، پھر ہم اس اصل لفظ میں آئیں۔ جیسے لفظ ولایت کے معنی کہاں سے کہاں پہنچا دیے، اور ولایت کے معنی میں یہ آ گیا کہ صلاۃ، یعنی ہم اہل ولایت ہیں تو ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ضروریات دین کا انکار۔ صلاۃ کے خود قرآن مجید میں کتنے معنی ہیں پہلے یہ تلاش کیجئے۔ صلاۃ کے صرف ایک معنی ہے، یعنی یہ 2 رکعت نماز۔ ایک صلاۃ کے خود قرآن مجید میں 1 سے زائد معنی ہے۔ ابھی بالحصر میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ عرض کروں کہ کل اتنے معنی ہیں۔ کل کتنے معنی ہیں الگ بحث۔ عربی زبان کی ایک خصوصیت ہے، کبھی کبھی اس کے ایک لفظ کے 70 معنی ہوتے ہیں، اور کبھی ایک معنی کے لیے 70 الفاظ ہوتے ہیں۔ عربک لینگویج بہت رچ لینگویج ہے، بہت۔ جس طالب علم کا جی چاہے، آپ کی انگریزی زبان میں شیر کے لیے کتنے الفاظ ہیں؟ شیر، لائن، یہ درندہ جانور، شیر، کتنے الفاظ ہیں؟ 2 4 5 10 ہیں؟ اتنے ہی نا بھائی۔ اس اتنے بڑے مجمع میں کتنے انگریزی داں ہوں گے؟ سبھی انگریزی داں ہیں، لیکن وہ لوگ بھی ہوں گے جن کا مطالعہ ہے، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہتے ہیں۔ بتائیے انگریزی زبان میں شیر کے لیے کتنے الفاظ ہیں؟ یہ عربی زبان ہے جس میں شیر کے لیے کم سے کم 300 الفاظ ہیں۔ یہ قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، ابھی مجھ سے پوچھیں میں ابھی الفاظ سنا دوں گا آپ کو۔ میں ڈوبا ہوا ہے نا؟ اور جو شراب نہیں پینا چاہتا اس کو بھی کسی نہ کسی بہانے سے پلا دیتے ہیں۔ آئس کریم میں شراب ملا دیں گے، کیک میں شراب ڈال دیں گے، چاکلیٹ میں شراب ڈال دیں گے، ہے نا؟ ہو رہا ہے نا؟ ابھی آج ہی ہمارا ایک عزیز کہہ رہا تھا کہ ہماری تو چھٹی رہتی ہے، بس ہم انگریڈینٹس ہی دیکھتے رہتے ہیں ہر چیز کے۔ اس معاشرے میں جہاں پورا معاشرہ شراب میں ڈوبا ہوا ہے، خود شراب کے لیے کتنے الفاظ ہیں؟ How many words? 4 5 8 10 ہیں بس نا۔ عربی زبان میں 500 سے زیادہ الفاظ ہیں شراب کے لیے۔ یہ عربک لینگویج، اس لینگویج کی ریچنس دیکھو۔ ایک قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، ابھی جاؤ انٹرنیٹ پر ٹائپ کرو کہ کتنے نام ہیں، ہاؤ مینی نیمز فار لائن، شیر، اسد، وہ فہرست آ جائے گی 300 سے زیادہ، کہیں 300 سے کم، لیکن بہرحال تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے الفاظ ہیں۔ اسی طرح تو میں خلاصہ یہ کہ کبھی عربی میں ایک لفظ کے 1 سے زیادہ معنی ہوتے ہیں، اور کبھی ایک معنی کے لیے 1 سے زیادہ لفظ ہوتے ہیں۔ اس زبان میں لفظ صلاۃ کے کتنے معنی ہیں؟
کون معین کرے گا کہ یہاں جو امام نے فرمایا نحن الصلاۃ فی کتاب اللہ، یہاں صلاۃ سے کیا مراد ہے؟ آپ معین کریں گے۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ یعنی یہ مسئلہ ایسا ہے جسے انشاءاللہ اگر آپ نے سمجھ لیا تو جڑ سے حل ہو جائے گا۔ اب کتنے معنی ہیں لفظ صلاۃ کے، یہ نہ کہیے کہ مولوی صاحب نے اپنی طرف سے معنی کر لیے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں قرآن میں کتنے معنی ہیں۔ ایک تو اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، قرآن میں اللہ نے کہا ہے نا، اس سے یہ صلاۃ مراد ہے جو ہم قبلے رخ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں۔ ایک جگہ آیا کہ شہداء اور جو مصیبتیں برداشت کرتے ہیں ان کے فضیلت میں آیت ہے، مشہور ہے، آپ سب کو یاد ہوگی، وَبَشِّرِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ قرآن کی آیت ہے نا، یہاں صلوات سے کیا مراد ہے؟ اے رسول بشارت دے دیجئے انہیں جن پر جب مصیبت پڑتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا بشارت دیجئے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم، وہی وہ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے صلواتیں ہیں۔ یہ صلوات جمع ہے صلاۃ کی، کیا مراد ہے اس سے؟ اللہ نماز پڑھتا ہے آپ کے لیے۔ اقیم الصلاۃ کے معنی صلاۃ کیا تھا؟ نماز۔ یہاں صلوات کے معنی کیا ہیں؟ دو معنی ہیں یہاں بھی خود اس آیت کے صلوات میں۔ ایک معنی تو رحمت کے ہیں، یہی وہ ہیں کہ جو یہ سب نے ترجمہ کیا، میں اس ترجمے سے متفق نہیں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی آیت میں اس کے بعد پھر ہے وَالرَّحْمَةُ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، وہی وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ کی طرف سے صلواتیں ہیں اور رحمت ہے۔ تو اس کے ترجمہ کیا ہوگا؟ یعنی اللہ فرما رہا ہے وہی وہ ہیں جن کے لیے رحمتیں ہیں اور رحمت ہے۔ یہ کوئی فصاحت ہوئی؟ یہ کوئی بلاغت ہوئی؟ اس کے معنی ہے کہ جب رحمت کا لفظ موجود ہے تو صلوات کے معنی کچھ اور ہوں گے۔ واضح ہوئی بات؟ سورہ مبارکہ احزاب میں چلے جائیے، سورہ مبارکہ احزاب میں دو آیتیں ہیں صلوات سے متعلق خاص۔ ایک تو مشہور و معروف آیت ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کیا مراد ہے یہاں صلو سے؟ محمد اور آل محمد پر صلوات یعنی نمازیں پڑھو ان کے لیے؟ ماننا پڑے گا نا کہ یہ معنی الگ ہیں اس معنی سے۔ ابھی یہی بحث ہو رہی ہے نا کہ معنی ایک سے زیادہ ہیں۔ ایک اقیم الصلاۃ نماز پڑھو، اور ایک ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، وہی وہ ہیں کہ جن پر اللہ کی طرف سے حسن ثنا ہے، وہی وہ ہیں کہ جن کی اللہ ستائش کرتا ہے، جنہیں اللہ سند نجات عطا کرتا ہے، وہی وہ ہیں جنہیں اللہ ایوارڈ دیتا ہے، وہی وہ ہیں جنہیں اللہ تمغہ و طغرائے امتیاز عطا کرتا ہے اور ان پر رحمت کرتا ہے، اور وہی وہ ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہیں۔ معنی الگ ہو گئے، لفظ صلاۃ کے معنی الگ ہو گئے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے آیتیں پڑھ رہا ہوں نا ابھی آپ کے سامنے، قرآن مجید کی ان سب آیتوں میں لفظ صلاۃ کے معنی الگ الگ ہیں۔ ایک ہی آیہ صلوات، اس میں کیا مراد ہے؟ اللہ نماز پڑھتا ہے سرکار رسالت میں آپ کے لیے۔ اگر ایک ہی معنی پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اس کے یہی معنی ہے، بس صلاۃ کے معنی نماز، صلاۃ کے معنی نماز، چونکہ مولا نے کہہ دیا کہ ہم ہیں صلاۃ تو بس اب ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی ہے نا استدلال، یہی ہے نا استدلال۔ اور یہیں سے پھر آتی ہے بات کہاں؟ اگر اذان ہو رہی ہے اور نماز کا وقت آ گیا اور مجلس ہو رہی ہے تو پھر کیا کریں؟ ارے نعوذ باللہ، ارے نماز کی کیا حقیقت ہے؟
یہ تو ہماری نماز یہی ہے. ٹھیک ہے نا. کیا جرأت ہے, کیا جسارت ہے. بعض عوام کو میں نہیں زیادہ ذمہ دار ٹھہراتا, وہ جاہل جو علماء کا لباس پہن کے ممبر پہ آتے ہیں اور وہ اس طرح کے پیغامات دیتے ہیں. ممبر پہ بیٹھے ہیں, اذان شروع ہوئی, اذان تو روز ہوتی ہے, میں روز تھوڑی آتا ہوں, میری تقریر سنو. کیا کفر کے جملے ہیں. تم کیا اور تمہاری حقیقت کیا. وہ فرزند رسول جس کا نام زین العابدین تھا, اذان دلوائی باطل حاکم نے, تب بھی اذان کے احترام میں خاموش ہو گئے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خاموش نہیں ہوں گے. یہ مولا کی بندگی ہے, یہ عشق ہے, یہ محبت ہے, یہ شیعیت ہے, یہ مولائیت ہے. یہ مولائیت ہے, یہ عشق ہے, یہ عزاداری ہے, یہ سوگواری ہے. جو سراپا سوگ تھا حسین کے لیے, سراپا غم, سراپا زخم, وہ سید الساجدین, اور اسے ایک ہی موقع ملا تھا اپنا درد بیان کرنے کے لیے بھرے ہوئے ظالم دربار میں, اور ظالم نے اذان دلوا دی تو خاموش ہو گئے. یہ ہے حکم معصوم, یہ ہے عمل معصوم. اور آپ معصوم کے نام پر کھانے کمانے والے, آپ اپنی دنیاوی عیش و عشرت کمانے والے, آپ دین کو پامال کر رہے ہیں. آپ کیا, آپ کی خطابت کیا, آپ کیا, آپ کی فصاحت کیا, آپ کیا, آپ کی بلاغت کیا, آپ کا علم کیا. آپ کو یہ حق ہے کہ مؤذن تو روز اذان دیتا ہے, میں آج آیا ہوں, آج میری سن لو, میں روز روز نہیں آتا. آپ کیسے برداشت کرتے ہیں اسے؟ آپ کیسے برداشت کرتے ہیں اسے؟ اس کا جواب آپ خدا کو دیجیے گا, مجھے نہ دیجیے گا. صلوات پڑھیے. چھوٹے بڑے بچے بوڑھے خواتین, میری مائیں میری بہنیں, دین کو بچانے والی تو خواتین ہوتی ہیں. اس لیے یاد رکھیے, بی بی فاطمہ زہرا کے نام پر یہ مجلس ہے, اس میں ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں. بات ادھوری رہ گئی, میں تھک گیا. بات ادھوری رہ گئی, کل جاری رہے گی, کل جاری رہے گی. بہت سے فضائل رہ گئے. جناب بی بی فاطمہ زہرا کے فضائل میں ایک جملہ لکھا ہے ایک مورخ نے, کہا بی بی, اور یہ جملہ کوئی نقل نہیں کرتا, بی بی کا گھر خواتین کا مدرسہ ہوا کرتا تھا. میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو یاد رکھیں, بی بی کا گھر مدینے کی خواتین کے لیے مدرسہ ہوا کرتا تھا. مدرسہ, صبح سے شام تک خواتین آتی تھیں, بی بی سے احکام سیکھتی تھیں, علم حاصل کرتی تھیں, معرفت حاصل کرتی تھیں. جو خواتین براہ راست پیغمبر سے استفادہ نہیں کر سکتی تھیں, وہ جز وہ جان پیغمبر فاطمہ سے استفادہ کرتی تھیں. اور سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری تمام سینٹرز کی یہ ہے, اور آپ حضرات کی انڈیویجولی ہر ایک کی ذمہ داری ہے, اپنی بچیوں کو زیادہ سے زیادہ علم دین عطا کریں. احکام دین, احکام دین, احکام حلال و حرام کا علم, حلال و حرام, مستحب و مکروہ. بچیوں کو سکھائیں, بیٹیوں کو سکھائیں. اگر آپ نے اپنی بیٹیوں کو دین اور احکام دین سکھا دیا تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. بس گفتگو روک رہا ہوں یہاں پر, اب طاقت نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں میری طاقت, بس یہ تو تائید ہے یا جو بھی ہے, آپ کے پرنور چہروں کو دیکھ کر ایک ہمت پیدا ہو جاتی ہے کہ میں کچھ کہوں, ورنہ ڈاکٹر صاحب خود جانتے ہیں کہ میری صحت ایسی نہیں ہے کہ میں کچھ پڑھ سکوں, اور بار بار پانی پی پی کے گفتگو کر رہا ہوں. گفتگو آج روک رہا ہوں, ابھی بحث مکمل نہیں ہوئی. یہ سچ ہے, معصوم نے کہا کہ ہم صلات ہیں,
مگر اس کے معنی کیا ہے؟ اس فقرے کو سمجھنے کے لیے کم سے کم 40-50 منٹ کا بیان چاہیے، جو کل انشاءاللہ اس لیے بھی، اور اس میں فضائل کا سمندر ہے، فضائل کا سمندر ہے. یہ برحق ہے مصطفیٰ صلات ہیں، مرتضیٰ صلات ہیں، ذات گرامی زہرا صلات ہیں. وہ کس معنی میں اور یہ نماز کس معنی میں؟ یہ صلات جو ادا ہوتی ہے یہ ہمارا فعل ہے. اس معنی کو ان پر اطلاق نہ کریں. وہ جس معنی میں صلات ہیں وہ بہت بلند معنی ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ آپ نے وضو کیا اور آئے اور اپنی لڑبڑائی ہوئی زبان میں نماز پڑھ دی، بالین کو زوالین کہہ دیا، انعمتا کو انمتا کہہ دیا. ایک سورہ حمد بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے. اس معنی صلات کو ان کی ذات پر اطلاق نہ کریں. یہ ایک عارف اور عاشق کے شان کے خلاف ہے. ان کے لیے جس معنی میں صلات کا لفظ استعمال ہوا وہ بہت بلند ہے، اس کے معنی کچھ اور ہیں. میں نے عرض کیا اس کی وضاحت کے لیے کم سے کم 40-50 منٹ چاہیے. اتنے علمی حکیمانہ فلسفیانہ بحثیں ہیں وہاں پر. ٹھیک ہے، وہ صلات ہیں، بے شک وہ صلات ہے. یہ صلات الگ ہے، وہ صلات الگ ہے. لیکن اس صلات کی بھی اہمیت ہے. یہ صلات ان کے وجود مبارک سے بہت کمتر ہے. سن لیا؟ غور سے سنا؟ یہ صلات مصطفیٰ سے عظیمتر نہیں ہے. یہ صلات زہرا سے برتر نہیں ہے. یہ جو آپ پڑھتے ہیں چاہے کتنی ہی قرأت و کتنی ہی صحت سے پڑھیں. ابھی تو میں نے کہا لڑبڑائی ہوئی زبان میں نماز پڑھ لیتے ہو، اسے کیا سمجھو گے؟ ارے آپ لڑبڑائی ہوئی زبان میں نہیں، ماشاء اللہ آپ علم تجوید اور علم مقامات اور علم قراءات سب میں ماہر ہو جائیں اور پوری احتیاط اور توجہ کے ساتھ تمام آداب و مستحبات کے ساتھ نماز پڑھیں، تب بھی آپ کی نماز میری نماز، یہ نماز کیا زہرا کے برابر ہو جائے گی؟ یہ نماز بھی ان کے خاک قدم کے برابر نہیں ہوگی. زہرا بہت بلند ہے، معصومین بہت بلند ہے. یہ آپ کا ہمارا عمل ہے، یہ فعل ہے. خدا قبول کر لے تو اس کا لطف و کرم، اور وہ بھی قبول کرے گا تو انہی کے تصدق میں. ہم جتنی بھی صحت و سلامتی کے ساتھ نماز پڑھیں، اگر یہ نماز بھی قبول ہوگی تو انہی کے طفیل میں، انہی کے تصدق میں، انہی کے واسطے سے، انہی کے توسل سے ان کی ولایت نہیں ہوگی تو یہ نمازیں منہ پر مار دی جائیں گی. تو یہ معنی الگ ہیں، وہ معنی الگ ہیں. کیوں مغالطے سے کام لیتے ہیں؟ خلط ملط کیوں کر رہے ہیں؟ ادھر کے معنی ادھر، ادھر کے معنی ادھر. اعتقادات کیوں خراب کر رہے ہیں؟ بس گفتگو تمام. وہ جس معنی میں صلات ہیں انشاءاللہ گزارش کروں گا، آج بس ایک جملہ عرض کروں گا اور آپ گریہ کریں گے. یہ صلات بھی اتنی اہم ضرور ہے کہ یہ صلات بھی زہرا نے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ بھی پڑھا. بس مجلس تمام ہو گئی. سورہ مبارکہ کوثر میں یہ فقرہ آیا تھا رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. بس اپنے رب کے لیے صلاۃ ادا کرو. ابھی میں ترجمہ پورا نہیں کر رہا ہوں. صلاۃ ادا کرو اور قربانیاں دو. ایک جملے میں تھا نا دو چیزوں کا تذکرہ، صلاۃ کا بھی تذکرہ تھا اور قربانی کا بھی. اہل بیت نے اتنے مرقع تیار کر دیے. خود پیغمبر سے شروع کیجئے. پیغمبر ایک ہی تصویر میں، ایک ہی مرقع میں صلاۃ بھی ہے اور قربانی بھی. احد کے میدان میں پیغمبر نے کیسے نماز پڑھی تھی؟ تمام تاریخیں متفق ہیں کہ احد کے میدان میں پیغمبر زخمی تھے، آپ کا چہرہ لہو لہان تھا،
سر مبارک پہ جو خود آپ پہنے ہوئے تھے اس سے اس طرح چہرہ شکستہ ہوا کہ پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا اور دندان مبارک ٹوٹ گئے، زخمی تھے، خون میں نہائے ہوئے تھے، مگر رسول نے نماز پڑھی۔ یعنی یہ مرقع تاریخ میں محفوظ ہو گیا کہ دیکھو اللہ نے ہم سے کہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ایک ہی جملے میں کہا ہے، ہم بھی ایک ساتھ دونوں چیزیں ادا کریں گے، صلاۃ بھی ادا کریں گے، قربانی بھی پیش کریں گے۔ بابا کی یہ شان تھی تو بیٹی پیچھے نہ رہی، اللہ نے کہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو پھر ایک وقت کی نماز چھوٹے گی تھوڑی، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، شکم مبارک کا بچہ شہید ہو چکا ہے، زہرا کے بازوؤں پہ بھی زخم ہے، کس میں طاقت ہے جو زہرا کے مسائل پڑھ سکے؟ ساری روایتیں ہم پڑھ نہیں سکتے، زہرا کا بازو بھی زخمی ہے، زہرا کا پہلو زخمی ہے، پھر بھی مسلسل نمازیں ادا ہو رہی ہیں، اور زہرا نے جن بچوں کی تربیت کی، اور زہرا کا جو کوفو ہے، آپ دیکھیے نماز کی اہمیت، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، زہرا ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ نماز پڑھتی رہیں، اور علی نے نماز کی حالت میں شہادت قبول کی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، صلاۃ ادا کرو، قربانی دو۔ مسجد میں علی نے نماز کے حالت میں شہادت قبول کی۔ امام حسن، یہ روایت کم پڑھی جاتی ہے، امام حسن پر بھی حاکم شام کی طرف سے، باغی شام کی طرف سے جو حملہ ہوا تھا، وہ حملہ اس طرح ہوا تھا کہ آپ نماز کی حالت میں تھے اور آپ کے پہلو مبارک پہ تلوار پڑی تھی۔ حسن، نماز اور قربانی، اور پھر حسین کی شہادت، نماز و قربانی۔ حسین کی شہادت تو ایسی ہے کہ آپ نماز و قربانی کو الگ نہیں کر سکتے، سجدے ہی میں سر قلم ہو گیا۔ اگرچہ زہرا کی مجلس ہے، مگر بس آخری جملہ کہہ کے آج تمام کر رہا ہوں، بقیہ کل حسب توفیق عرض کر سکوں گا کہ آقا رسول اللہ کی نماز اپنی جگہ قربانی کے ساتھ، علی کی نماز قربانی کے ساتھ، زہرا کی نماز قربانی کے ساتھ، حسن کی نماز قربانی کے ساتھ، حسین کی نماز قربانی کے ساتھ، مگر کیسے ادا کروں یہ جملہ؟ حفظ مراتب مانع بھی ہے مگر حقیقت واقع بھی ہے۔ ہائے سید سجاد، کیا مرقع سجایا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، گلے میں خاردار توق ہے، اور ایک وقت نہیں، ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، مسلسل سفر ہے اسیری کا، اور مسلسل نمازیں جاری ہیں۔ ارے کسی کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دو، کہو قنوت میں ہاتھ اٹھا کے تو دکھاؤ، کسی کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دو، کہہ دو کہ ذرا قیام کر کے دکھاؤ، ارے سجدے کے لیے جھک کے اور تشہد کے لیے بیٹھ کے دکھاؤ، ممکن نہیں ہے۔ مگر یہ سید سجاد ہیں جو مسلسل نمازیں پڑھی ہیں، اور چونکہ گلے میں خاردار توق تھا، اس لیے اس کا اثر یہ ہوا کہ اسیری کے بعد بھی شام سے کربلا آئے، کربلا سے مدینے پہنچے، لیکن اس وقت تک جو زخم پڑ گئے تھے ان سے لہو رس رہا تھا، گلے سے بھی لہو رس رہا تھا، پنڈلیوں سے لہو رس رہا تھا، قدموں سے لہو رس رہا تھا، سر سے پیر تک میرا آقا لہو لہان تھا، اور پھر بھی نمازوں کا سلسلہ جاری تھا۔ یہ عملاً تفسیر ہو رہی تھی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔